بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دلجوئی بھی فرماتے اور ان انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان افروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شرپسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول کی پناہ میں آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی کے لیے 4 دعائیں فرمائی، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے تھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو بہہ نکلے۔ علامہ طاہر القادری نے کشف الاسرار میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے، جس میں واقعے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کچھ بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اونٹ اور سکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، یہ ان کے پاس سے بھاگتا آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اس گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ شکایت بہت بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی عرصہ پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ یہ خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اچھے خدمت گزار رہ چکے ہو، پھر خدمت کر کے اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اب ہم نہ اسے بیچیں گے نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی کہ تم نے اس کی دادرسی نہیں کی، اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکالی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور فرمایا ہے اونٹ جاؤ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے کر جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا کہ ہے نبی مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اس طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا دی
اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 دعائیں تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرمایا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اس کو لکھ چکا ہے۔ اب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ ہی کے یہاں قیام فرمایا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مہمان نوازی کی۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سی کھجوریں تھیں۔ انہوں نے ان سب کو جمع کر کے اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اب روزانہ رات کے وقت ایک جن آتا اور اس میں سے ایک کھجور چرا کر لے جاتا، جس کی وجہ سے کھجوریں کم ہونے لگی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اے اللہ کے رسول، اپنے کمرے میں کھجوریں جمع کر رکھیے، روزانہ ایک جن اس میں سے چرا کر لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنیہ ہے، اب اگر تم اسے کھجور لے جائے ہوئے دیکھو تو یہ پڑھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر اس کا جواب دیں۔ جب رات کو وہ جنیہ چوری کرنے آئی تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات پڑھ کر جنیہ کو پکڑ لیا۔ جنیہ نے درخواست کی مجھے چھوڑ دیجئے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اب میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری قیدی جینے کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے قسم کھا کر کہا کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گی، اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ دوبارہ آئے گی۔ دوسری رات بھی وہ آئی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور دوبارہ قسم کھا کر بولی مجھے چھوڑ دیجئے، اب دوبارہ نہیں آؤں گی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوڑ کر صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے مجھے پھر نہ آنے کی قسم کھائی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ دوبارہ پھر جب وہ تیسری مرتبہ آئے تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پکڑ کر کہا اس مرتبہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر رہا ہوں۔ جنیہ نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جس کی وجہ سے شیطان وغیرہ آپ کے پاس بھی نہیں آئیں گے۔ تو وہ عمل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کیجئے، اس کی وجہ سے گھر میں شیطان وغیرہ نہیں آئیں گے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایسے چھوڑ دیا۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی ہونے کے باوجود اس نے صحیح کہا کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد شیطان وغیرہ گھر میں نہیں آتے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں آیت الکرسی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، جنات اور شیاطین اور ان کی پریشانیوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ نگہبان۔